تصور کریں کہ آپ ایک ایسے کمرے میں قید ہیں جس کا دروازہ کھلا ہے لیکن آپ باہر نہیں جا سکتے۔ آپ کو بتایا گیا ہے کہ باہر قدم رکھتے ہی آپ کی جان چلی جائے گی اور آپ اس بات پر یقین کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہوگا اگر وہ دروازہ موت کا نہیں بلکہ ایک ایسی آزادی کا راستہ ہو جس سے آپ کو صدیوں سے محروم رکھا گیا؟ سیاست، حکومت اور قانون، یہ سب اس کمرے کی دیواریں ہیں۔ ہم سب ایک ایسے نظام کا حصہ ہیں جسے ہم نے خود نہیں چنا، بلکہ یہ ان لوگوں کے دماغ کی پیداوار ہے جو سینکڑوں سال پہلے مر چکے ہیں۔ آج ہم ان خوفناک اور پر اسرار نظریات کی تہوں کو کھولیں گے جنہوں نے انسانی تاریخ کا رخ موڑا ہے۔ ہماری داستان کا پہلا قدم یونان کی طرف ہے، ایک ایسا دور جہاں لوگ دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، لیکن وہیں ایک شخص ایسا تھا جو انسانی عقل کی پوجا کرتا تھا۔ افلاطون نے ایک عجیب مثال دی جسے غار کا قصہ کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ انسان ان قیدیوں کی طرح ہے جو ایک غار میں بندھے ہوئے ہیں اور سامنے والی دیوار پر صرف سائے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ان سایوں کو حقیقت سمجھتے ہیں، لیکن اصل حقیقت ان کے پیچھے جلتی ہوئی آگ اور باہر کی دنیا ہے۔ افلاطون کا ماننا تھا کہ عام انسان کبھی سچائی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اسے ایک فلسفی بادشاہ کی ضرورت ہے، ایک ایسا حکمران جو جذبات سے عاری ہو اور صرف عقل کی بنیاد پر فیصلے کرے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم واقعی چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہم پر حکومت کرے جو ہمیں جذباتی طور پر سمجھتا ہی نہ ہو؟ وقت کے دہاڑے میں ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ 16ویں صدی کا اٹلی، ایک ایسا دور جہاں سازشیں، قتل اور دھوکہ دہی سیاست کا دوسرا نام بن چکی تھیں۔ یہاں ایک نام گونجتا ہے جس نے اخلاقیات کے پرخچے اڑا دیے، نکولو میکیاولی۔ اس نے اپنی کتاب دی پرنس میں وہ باتیں لکھیں جنہیں سن کر آج بھی روح کانپ جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ ایک لیڈر کو شیر کی طرح بہادر نہیں بلکہ لومڑی کی طرح مکار ہونا چاہیے۔ میکیاولی کا سب سے بڑا راز یہ تھا، عوام سے محبت پانے کی کوشش نہ کرو بلکہ انہیں اپنے ڈر میں مبتلا رکھو، کیونکہ محبت بدل جاتی ہے لیکن خوف ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ کیا آج کے جدید دور کے سیاستدان بھی اس خفیہ فارمولے پر عمل نہیں کر رہے؟ وہ آپ کو امن کا خواب دکھاتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ آپ کے اندر ایک انجانا خوف پیدا کر کے آپ پر راج کرتے ہیں۔ 17ویں صدی میں ایک انگریز مفکر تھامس ہوبز نے انسانی فطرت کے بارے میں ایک ایسی بات کہی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی قانون نہ ہو تو انسان دوسرے انسان کے لیے بھیڑیا بن جائے گا، ہر ایک کے خلاف جنگ۔ اس نے ایک دیو ہیکل طاقتور ریاست کا تصور دیا جسے اس نے لیویتھن کا نام دیا، ایک ایسی طاقت جو اتنی بڑی ہو کہ اس کے سامنے کوئی سر نہ اٹھا سکے۔ لیکن یہاں سے کہانی میں ایک موڑ آتا ہے۔ جان لاک نامی ایک شخص نے ہوبز کو چیلنج کیا۔ اس نے کہا کہ انسان پیدائشی طور پر آزاد ہے اور اسے اپنی زندگی، اپنی آزادی اور اپنی جائیداد کا حق حاصل ہے۔ اگر ریاست یہ حقوق نہیں دے سکتی تو وہ ریاست نہیں بلکہ ایک ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے۔ لاک کے اسی ایک جملے نے امریکہ اور یورپ میں بادشاہوں کے تخت الٹ دیے اور جدید جمہوریت کی بنیاد رکھی۔ جب دنیا نے سوچا کہ اب جمہوریت آ گئی ہے اور سب ٹھیک ہو گیا ہے، تب ایک شخص جرمنی سے اٹھا جس نے پورے نظام کو ہی ایک نیا چیلنج دے دیا، کارل مارکس۔ مارکس نے کہا کہ یہ جمہوریت، یہ قانون، یہ پارلیمنٹ، یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب امیر طبقے کے ہتھیار ہیں تاکہ وہ غریبوں کا خون چوس سکیں۔ اس نے اعلان کیا کہ انسانی تاریخ صرف ایک چیز کی تاریخ ہے، طبقاتی جنگ۔
مارکس کا ماننا تھا کہ جب تک نجی جائیداد کا تصور رہے گا تب تک امن نہیں آ سکتا۔ اس نے مزدوروں کو پکارا، تمہارے پاس کھونے کے لیے صرف تمہاری زنجیریں ہیں اور جیتنے کے لیے پوری دنیا پڑی ہے۔ اس کے اس نظریے نے آدھی دنیا کو کمیونزم کی لپیٹ میں لے لیا اور کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ آج 21ویں صدی میں ہم ان تمام فلسفوں کے بیچ میں کھڑے ہیں۔ ہم افلاطون کی غار میں سائے دیکھ رہے ہیں، میاکولی کے وارث ہم پر حکومت کر رہے ہیں، جان لاک کی آزادی کے خواب دیکھ رہے ہیں اور مارکس کی طبقاتی جنگ میں پس رہے ہیں۔ سیاسی فلسفہ صرف ماضی کی باتیں نہیں، یہ وہ سافٹ ویئر ہے جو آج بھی ہمارے معاشرے کو چلا رہا ہے۔ جب آپ خبریں دیکھتے ہیں، جب آپ ووٹ دیتے ہیں یا جب آپ فیس بک پر کسی سیاسی پوسٹ پر بحث کرتے ہیں تو آپ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر انہی پرانے دماغوں کے مہرے بن رہے ہوتے ہیں۔ تاریخ کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ سب طاقتور ہتھیار ایٹم بم نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے، ایک ایسا نظریہ جو ایک بار آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے تو آپ اس کے لیے مرنے اور مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، کیا آپ خیالات اور واقعی آپ کے اپنے ہیں یا وہ کسی فلسفی یا تحریر کا عکس ہیں جو آپ کے لاشعور میں نقش کر دیا گیا ہے؟ سوچئے گا ضرور۔